بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتہائی خوبصورت واقعہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک شخص مدینے کی طرف آ رہا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا کہ سامنے جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں کیا یہ شہر مدینہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ اس نے پوچھا یہاں کوئی علی علیہ السلام نام کا شخص رہتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں رہتا ہے، بتاؤ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا آج اس کا سر کاٹ لوں گا، ہمارے باپ دادا کا قتل کیا بہت سی جنگوں میں، اس سے ہماری دشمنی ہے، آج میں اس کا حساب چکا دوں گا۔ پھر پوچھا اے شخص تمہارا نام کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، جس علی علیہ السلام کو تم مارنے جا رہے ہو اس کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ وہ شخص رک گیا، کہا میں نے تمہارے باپ کو گالیاں دی، تمہیں غصہ نہیں آیا؟ کہا ہم کبھی بھی گالیوں پر غصے میں نہیں آتے، کیونکہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو گالیاں سن کر چپ رہیں وہ صابر ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں مدینہ میں نہیں جاؤں گا اب۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ضرور جا، مگر پہلے مجھے یہ بتا کیا کسی سے تم لڑ کر آ رہے ہو؟ غصہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ بھوکے ہو تو چلو میرے ساتھ، میں تجھے کھانا کھلا دوں۔ گھریلو پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے حل کر دوں۔ اس نے کہا اسی وعدے پر آیا ہوں کہ اگر علی علیہ السلام کو ماروں گا تو خزانے سے انعام ملے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ابھی کھڑے کھڑے تجھے تیرے حصے کا دے دوں۔ اس نے کہا ابھی کیسے دو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا وہ چیل تیرے حصے کی تھیلی لے کر آ رہی ہے۔ چیل قریب آئی اور تھیلی اس کے سامنے پھینک دی۔ اس نے اٹھا کر کھولی تو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ بہوالا ولایت علی ابن ابی طالب۔ ناظرین محترم، سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تنے تنہا پڑا ہوا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اترا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کے کبوتر ہیں وہ اسی نسل کے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا رکھی ہے اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں میں سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی قہر کا مرض لاحق ہو گیا۔
جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار، محلے کے لوگ سب اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر شہر سے دور چلا گیا اور ایک باغ میں جا کر اس شخص نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا، واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرے والد ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کے چیخنے کی درد بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے پھر بھی اپنا سر اٹھایا اور درخت کی جانب دیکھا اور محسوس کیا کہ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں پر سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی اور خون کا ایک اور قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر گرا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی جب لڑکی نے اوپر درخت میں دیکھا کہ ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا ہے۔ خون کے کچھ قطرے اس لڑکی کے جسم پر بھی گر گئے۔ اس لڑکی نے ان قطروں کو اپنے جسم پر مل لیا۔ اس لڑکی کا پورا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے باپ کو تلاش کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو سامنے اس کا والد کھڑا تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا، اے لڑکی، تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے، جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی، اے بابا، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تجھے اپنی آنکھوں سے دکھنے کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اپنے باپ کو وہ پورا واقعہ سنایا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے کر گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا کہ اے خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے اور تیرے پروں پر یہ خون مبارک کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا ہے۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے ان کو بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو تپتی کربلا کی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دیں۔ ہمیں کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہم اس کو اللہ پاک کی شکر گزاری اور اطاعت گزاری میں لگائیں، آمین۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے اظہار محبت کے چند خوبصورت الفاظ ضرور تحریر کیجیے گا اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔